سامعین سے علی وقار، کیا میں اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرہ اس وقت، ہمارے معاشرے کی جو اقدار تھی، ہمارے معاشرے کی جو ویلیوز تھیں، وہ کس حد تک وہ بحران کا شکار ہو چکی ہیں، وہ بد اخلاقی کے بحران کا شکار ہو چکی ہیں، وہ بے حیائی کے بحران کا شکار ہو چکی ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ تھا، بہت اہم یہ سوال ہے، اور اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر بہت سارے شخصیات نے اس چیز کو اٹھانے کی، اس چیز کو ابارنے کی کوشش کی ہے کہ آیا ہماری قوم کے اندر یہ تصور، یہ کنسیپٹ اور یہ سوچ اور یہ فکر، یہ کوسچنز، یہ سوال کیوں نہیں اٹھتے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارے معاشرہ کس حالت اور کس سچویشن کے اندر ہے، ہمارا معاشرہ کس طرح سے بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ آج کی رپورٹس دیکھ لیجئے، موجودہ آپ خبر دیکھ لیجئے، موجودہ حالات دیکھ لیجئے، تو اس سے پہلے تو ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے مختلف قسم کے جو ڈرامے تھے، جو فلمیں تھیں، وہ کس حد تک ان کے اندر بے حیائی تھی، لیکن اس وقت ایک ڈرامہ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا نام برزخ ہے، کہ کس طرح سے اس ڈرامے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا، یعنی کہ سر عام زنا کے جو سین تھے ان کو دکھایا گیا، اور ساتھ میں ساتھ اس حد تک بے حیائی کہ بچوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور ننگے بدن ایک بیٹا اپنے والد کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، میرے اور آپ کی سوسائٹی کے اندر، میرے اور آپ کے گھر کے اندر، میرے اور آپ کے خاندان کے اندر جب بچے دیکھیں گے، جب فیملیز بیٹھ کے اس طرح کے ڈرامے دیکھیں گی، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کے لوگ تیار ہوں گے؟ اور اگر دین اسلام کی بات کی جائے، اگر ہم مسلم ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، تو پھر مسلم ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ رب العالمین سے رحمت کی توقع کر سکتے ہیں، اس سے عذاب سے بچنے کی توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ آپ بتائیے، آپ یہ سوچئے۔ لیکن اگر بحیثیت مسلم ہم اس چیز کو الگ رکھتے ہیں، مسلمان ہم ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم مسلم نہیں، مسلم ہونے سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں تو پھر بھی بطور انسانیت، کیا انسانیت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس حد درجہ کی بے حیائی ہو، اس حد درجہ کی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جائے کہ بیٹا اپنے باپ کو ننگے بدن دیکھ رہا ہو، اور آپ یہ چیز اپنے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسانیت، ایک عام انسان جو شریفانہ جو ماحول ہے، ایک شریف جو معاشرہ ہے، کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا، اس چیز کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ انسانیت بھی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جب وہ بھی ہم بستری کا یہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ چھپ کر، یعنی کہ انہیں بھی اس چیز کی شرم محسوس ہوتی ہے، سوائے چند درندوں کے۔ تو گویا کہ ہم درندگی کے اس معیار پر پہنچ چکے ہیں اس وقت ہمارا معاشرہ، کہ ہم ان درندوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ ان درندوں سے بھی گیا گزرا ہے، کہ ہم درندہ اگر اس چیز کو بے حیائی محسوس کرتا ہے، اسے شرم محسوس کرتا ہے، اسے حیا آتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اب اس چیز کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ جو برزخ ڈرامہ ہے، اس کے جو لکھنے والے ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، جو اس میں اداکارہ ہیں، جو اداکار ہیں، آپ ان کے بیانات سنیے، آپ ان کی گفتگو سنیں، انہیں ذرا بھی اس چیز پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، بلکہ تو وہ اس چیز پر دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ اس چیز کو نارملی لیتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس ڈرامے کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے، اور اس سے قبل جو ڈرامے ہمارے ہاں ریلیز ہو چکے ہیں، جس میں ٹرانسجنڈر کو پروموٹ کیا گیا، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں کے حوالے سے بھی ان اداکار اور اداکاروں کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ہم نے تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے ہیں، وہ والا سین آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ دکھ کا مقام ہے۔ مجھے اور آپ کو اس وقت جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ ان لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے؟ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی
اچھا سا اسلامی اقدار کے اوپر مشتمل یہ ڈرامہ لے کے آئیں گے، کوئی ویڈیوز لے کے آئیں گے، کوئی ایسی فلم لے کے آئیں گے کہ جس میں اسلامی تعلیمات کو دکھایا جا رہا ہو، جس میں اسلامی روایات جو ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہو، جس میں اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہو، قطعاً نہیں۔ یہ جو کچھ کرنا ہے میں اور آپ نے کرنا ہے۔ بے حیائی کے خلاف اگر سٹینڈ لینا ہے تو میں اور آپ نے لینا ہے۔ بے حیائی کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ اداکار، یہ اداکارہ کہ جو صرف اور صرف ڈالرز کو دیکھتے ہیں، جو اپنے جسم کو یعنی کہ اس حد تک وہ جا چکے ہیں کہ اپنے جسم کو بھول چکے ہیں، انہیں تو اپنا جسم اگر بیچنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور انڈسٹری کے اندر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میری اور آپ کی نسل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ میری اور آپ کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بنا سکتے ہیں، میری اور آپ کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہماری جو نسل ہے، ہمارے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ہماری جو نوجوان طبقہ ہے، وہ دور سے ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش میں اس اداکارہ کی طرح ہوتی، کاش میں اس ہیرو کی طرح ہوتا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں کہ وہ جو اداکارہ اور اداکار ہے وہ خود کس زندگی کے اندر، کس ذلت کی زندگی کے اندر مبتلا ہے، وہ خود کون سی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس چیز کا آپ کو علم نہیں، اس چیز کا آپ کو ادراک نہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے، آپ کو اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ خود ان کی لائف کیسی ہے، خود ان کی زندگی کیسی ہے، کیسے ذلت آمیز وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح سے انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں، کس طرح سے انہیں اپنا جسم بھی بیچنا پڑتا ہے، کس طرح سے انہیں اپنا سب کچھ تن من سب کچھ لگانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عفت اور عافیت والی زندگی عطا کی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، جو آپ لوگ ہیں، آپ اور مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جس حال میں ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ عفت اور عافیت والا جو حال ہے۔ اور اس وقت جو ہماری موجودہ نسل کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو بے حیائی کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو بے حیائی کے اندر یہ بحران زدہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اور مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم نے اس طرح کے ہر قسم کا جو بے حیائی کے اوپر، ہم جنس پرستی کے اوپر ڈرامے جو پروموٹ ہیں، جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، اس طرح کی جو سٹوریز ہیں، اس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ قطعاً ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اور اس سے ہٹ کر بھی، اس سے پہلے بھی جو ڈرامے بنائے گئے، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ بہو کے رشتے کو کس طرح سے پامال کیا گیا، سسر اور سسرال کو کس طرح سے بدنام کیا گیا، یعنی رشتوں کے اندر جو پیچیدگیاں کیسے بنائی گئیں۔ اور یہی تو وہ نتائج ہیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو بیٹی آئی ہے وہ کیا ہے، وہ کامیاب نہیں، ہمارے بیٹی کو جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں، ہماری بیٹی کا گھر آباد نہیں، ہماری بیٹی خوش نہیں، تو کیسے خوش ہوگی؟ آپ کی بیٹی کا جو کریکٹر ہے وہ تو ایک ڈرامے والی کی طرح ہے، آپ کے بیٹے کا جو کردار ہے تو وہ ایک ڈرامے کے اندر ایک ویلن یا ہیرو والا کردار ہے۔ آپ کی جو سسرال ہیں ان کا کردار تو وہ ڈرامے والا کردار ہے۔ وہ وہی چیز دیکھتے ہیں، وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں، اسے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو وہی صبح دیکھتے ہیں اور شام کو اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اور ایک بچہ جو ایک ڈرامے کے اندر ایک بچے کو دیکھتا ہے کہ ایک بچہ کیا کر رہا تھا، اس نے کیسے چوری کی، وہ کیسے اپنی چالاکی کے ساتھ وہ چوری کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو گیا، وہ نکل گیا، تو شام کو یا آنے والے کل یا پرسوں یا ترسوں پھر بچہ وہی چیز اپلائی کرتا ہے، اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، یا پھر کامیاب یا ناکام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے، ہماری مسلمان امت مسلمہ اس کے اوپر کس طرح سے پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پیسہ لگا کر اس کو بے حیائی کی جانب لوٹایا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا وہ ارشاد سورۃ النور کے اندر کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین
آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے۔ اب حساب لگا لیجئے کہ یہ جو عذاب دنیا اور آخرت میں جو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، یہ صرف کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، تحبون ان تشیع الفاحشہ۔ اب حساب لگا لیجئے کہ یہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اس چیز کی محبت ہے کہ بے حیائی پھیلے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا من نہیں چاہتا تو آپ نہ دیکھیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے، آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے اور اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں، لیکن اسلام نے جو دینی اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے، جو ایک سسٹم دیا ہے، جو قانون دیا ہے، اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ اپنی انفرادی زندگی گزارو، انفرادی زندگی کے اندر ہر شخص کیا ہے، وہ اس کی چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن یہ تو انفرادی زندگی نہ ہوئی بلکہ یہ اجتماعی زندگی ہے۔ آپ اس برائی کو اجتماعیت کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو برائی ہمارے سامنے آئی ہے، یہ ہماری اجتماعی جو پلیٹ فارم ہے ان سے آئی ہے۔ آپ اسے کسی قطعاً کسی صورت میں بھی انفرادی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اسے بیوقوف کہا جا سکتا ہے، اسے احمق کہا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے کسی قسم کے فعل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ انفرادی حد تک محدود ہے، بلکہ یہ اجتماعی سطح پر اس گناہ کو کیا جا رہا ہے اور سرے عام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے بھی جو لوگ بے حیائی کو صرف پسند کرتے ہیں یا بے حیائی کے خلاف نہیں بولتے، آواز بلند نہیں کرتے، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس وقت یہ جو حساس معاملات ہیں، یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو منفی ایکٹیویٹیز جو ہمارے معاشرے کے اندر لائی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرہ دن بدن زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، دن بدن پستگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، دن بدن وہ گہرائی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس آگ کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور عنقریب ہے کہ اس کے اندر گر جائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تأمل کی بات نہیں، اس میں کسی قسم کا میں اور آپ کے پاس سوچنے کا کوئی موقع نہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر قسم کی جد و جہد کرنی ہوگی، ہر پلیٹ فارم کا استعمال کرنا ہوگا، ہر طرح سے اس آواز کو بلند کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو اس بے حیائی سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میں سے ہر فرد کو یہ جد و جہد کرنی ہوگی اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے ہر طرح کی اپنی تن من دھن کی ساری جو توانائیاں ہیں ان کو لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے دین اسلام کی خاطر، اسلامی تعلیمات کی خاطر، اپنے معاشرے کو بچانے کی خاطر قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔